ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے یس نو چاہوں گا اس معاملے میں کہ خاص طور پہ یوتھ اسپورٹس کی منسٹری کسی ایسے شخص کو دے دی جائے جس کا کبھی بھی ان چیزوں سے تعلق نہ ہو تو 80% ویسی تباہی مچ جاتی ہے اس منسٹری میں. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں ویژن نہیں ہوتا نا, بیکاز دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ فیلڈ. تو ہاؤ ول دے ہیو دا ویژن؟ انہوں نے زندگی بھر وہ کام دیکھا نہیں, کیا نہیں, کروایا نہیں, تو پھر آپ ان سے امید رکھیں کہ وہ بہت بڑی ڈلیوری کر دیں گے. اٹس ناٹ پاسبل. میں آپ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک بڑا سا میچ کراؤں انٹرنیشنل, آپ کو کون جائے گی اوپن بیٹنگ کر لیں آپ ان فرنٹ آف دا کراؤڈ؟ یو کان, بیکاز یو نیور ڈن دیٹ بفور. تو ریلیٹڈ آدمی کو کام کرنا آتا ہے نا. اب ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے, آپ اس سے امید رکھیں کہ وہ برین ٹیومر کی سرجری کر دے گا. اٹس امپاسبل. تو آپ کو ادھر بھی یہی ہے, اٹس اے پروفیشنل فیلڈ نا. I don't know if that's good or bad کہ politics becomes profession. I don't think personally, I'm of the view کہ politics should never be profession. Politics is a place for passionate people. Passionate people, right. تو وہ اب جب when you make it a profession, then things start going wrong نا. Right. تو it's not a profession, number one. And number two, that you must make sure کہ ریلیونٹ آدمی کو ریلیونٹ کام دیں. آئی ٹی والے کو کمپیوٹر کا کام, کمپیوٹر والے کو آئی ٹی کا کام دیں, ڈاکٹر کو ہیلتھ کا کام دیں, اس کو ایجوکیشنسٹ کو ایجوکیشن کا کام دیں. They know. I worked in England as a doctor. I trained in England. اور میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں جا کے لیکچرز, کانفرنسز, this that you know how it is with continuous assessment. تو وہ ہماری نیڈ ہوتی تھی. تو ہم نے وہ ہاسپٹلس دیکھے ہیں, ہم نے ہاسپٹلس چلتے ہوئے دیکھے, ہم نے ان کا ایڈمنسٹریشن دیکھا, ہم نے وہاں کام کیا, پروٹوکول سیکھے سارے. دیٹس وائی وی کین کم بیک ٹو اے ڈیولپنگ کنٹری ناؤ اینڈ وی کین میک تھنگس بیٹر. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرس کی گلیاں کیسی ہیں اور ہیمبرگ کے کیفیز کیسے ہیں, لنڈن کے ہاسپٹلس کیسے ہیں, امریکہ کے سنیماز کیسے ہیں, تو ہاؤ ول آئی میک اے چینج؟ میں تو کہوں گا کہ جو یہاں پہ وہ بیسٹ ہے, کیونکہ میرے لیے یہی ہے دبئی. رائٹ. That's the only example I have then. So you need visionary people, well-traveled people, well-rounded people, and alhamdulillah کہنے والے لوگ, بالکل, جو کانٹینٹ ہوں, جو ان کو اب دنیا سے کچھ نہیں چاہیے سوائے دینے کے نا. The only thing you keep forever is what you have given. یہ میرا بڑا فیوریٹ کوٹ ہے, and I truly believe in that. جو چیز آپ نے دے دی کسی کو وہ آپ کی ہو گئی, جو آپ کے پاس پڑی وہ آپ کی ہے ہی نہیں, ہاں وہ تو کسی اور کی ہے. یہ درویش والی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کرکٹ کیا پاکستان میں یہ ایک امیج بنا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ کریز کرکٹ کا ہے, کیا اس کریز کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ باقی جتنے کھیل ہیں ان پر فوکس کم ہو گیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. باقی گیمز میں بھی بہت سارے پلیئرز ہیں. دا اونلی تھنگ جس سے فرق پڑتا ہے دیٹ میکس اے ریئل ڈفرنس از انسینٹیوائزنگ اٹ. اٹس ٹو میک اٹ کمرشل, رائٹ. ابھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں ہاکی کمرشل ہو گئی ہے بہت, اس کے لیگز ہو رہے ہیں, بڑے بڑے لیگز ہوتے ہیں. دے اٹریکٹ اسپانسرز, دے اٹریکٹ منی ٹو دا اسپورٹ, دا اسپورٹس مین گیٹس پیڈ پراپرلی. پہلے کیا ہوتا تھا, میں ہاکی کا بھی صدر رہ چکا ہوں کراچی کا, تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہاکی کے پلیٹ فارم سے بہت ساری نوکریاں ملتی تھیں, کسٹمز میں جاب, بہت سارے کسٹم والے ہاکی پلیئرس تھے, پولیس میں نوکری مل جاتی تھی, بینکس میں مل جاتی تھی, بینکس تو چھائے ہوئے تھے. بالکل. اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ جو پچھلی حکومت گزری, انہوں نے ایک بلینکٹ نوٹس نکالا اور اس پہ بڑا قتل عام ہوا اسپورٹس کا. میں سمجھتا ہوں دو چیزیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ایک انہوں نے کی کہ جی آسٹریلیا کی طرز کرکٹ کو پاکستان میں لے آئیں. اٹ واز اے بگ ڈیزاسٹر فار کرکٹ دیٹ ڈے, بیکاز آسٹریلیا کی آبادی اور یہاں کی آبادی میں 1/5 کا فرق ہے. بالکل. تو آپ اگر کہیں کہ آسٹریلیا میں اگر فار ایگزامپل 10 ٹیمیں ہیں تو یہاں پہ 50 ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی بڑی آبادی میں صرف 10 ٹیمیں ہوں گی. انہوں نے بینک سے کہا جی اب آپ کرکٹ کی ٹیمز نہیں رکھ سکتے, ہاکی کی ٹیمز نہیں رکھ سکتے, اسکواش کو آپ نہیں سپورٹ کر سکتے. انہوں نے وہ سپورٹ لائن جو تھی اس کو چھین لیا اور کہا اب جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سب کرے گی. دیٹ واز دا بگیسٹ مسٹیک آئی تھنک when it comes to sports. کہ آپ جو جب تک آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے, بچے کو ایک فیوچر نہیں دکھائیں گے, کیونکہ اسپورٹس کوئی بھی پروفیشنل اس لیول کا اسپورٹس مین بننا جو ملک کو ریپرزینٹ کرے, اس کے لیے اس کو ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر انجینئر بھی بنے گا اور وہ پاکستان کی طرف سے اوپن بیٹنگ بھی جا کے کر لے گا. یو کین ایکسپیکٹ دیٹ. سو ہز پروفیشن از اسپورٹس, رائٹ.
تو اب جب اس کا پروفیشن ہے اسپورٹس تو وہ ایک دن اس کو ریٹائر بھی ہونا بیچارے کو. اسپورٹس از اے شارٹ لفٹ تھنگ, 5-10 سال 15 سال بہت زیادہ ہوا تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ آٹومیٹکلی ہی بیکمز اے ریفری اور ہی بیکمز اے کوچ اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ڈومین سے باہر, اس نے پڑھائی کی نہیں زندگی بھر, اس نے اور کوئی پروفیشنل سیکھا نہیں. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ یو سیکیور دا اسپورٹس مین.